السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس عنوان پر تجزیہ کریں گے اس کا عنوان نہایت ہی نرالا ہے، وہ ہے حسن کا معیار، حسن کا تجزیہ، اور کون سی عورتیں اپنے آپ کو حسین سمجھتی ہیں اور حسین سمجھنے کے لیے کیا بننا ضروری ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگرچہ صرف حسین ہونا کوئی عقل مندی نہیں، پھر بھی بندہ ذہین نہ ہو تو اسے حسین ضرور ہونا چاہیے۔ جہاں تک حسن کا تعلق ہے، ہم سمجھتے ہیں اس سے تعلق ہونا چاہیے۔ دنیا میں دو طرح کے حسین ہوتے ہیں، ایک اپنی طرح کے اور دوسرے ہر طرح کے۔ جہاں تک خواتین کا تعلق ہے، وہ دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک حسین عورتیں اور دوسری جو محنت نہیں کرتی۔ ویسے تو ہر بندہ دن میں کچھ دیر کے لیے بے وقوف ہوتا ہے، وہ کتنی دیر کے لیے بے وقوف ہوتا ہے یہ اس کی ذہانت پر منحصر ہے، لیکن مشہور ماڈل گرل کلاڈیا شیفر نے کہا ہے یہ اس کے حسن پر منحصر ہے۔ اس کے بقول ہر حسین لڑکی بے وقوف ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے یہ بے وقوفی خود کو حسین ثابت کرنے کے لیے کی ہو، ویسے بھی جو لڑکی کبھی حماقت نہیں کرتی وہ اتنی عقل مند نہیں ہوتی جتنا وہ خود کو سمجھتی ہے۔ بہرحال کلاڈیا وائز ہے یا ادر وائز، یہ فیصلہ اسے آہستہ آہستہ دیکھ کر ہی کیا جا سکتا ہے۔ فرانسیسی کڑیاں اور کہاوتیں غضب کی ہوتی ہیں۔ ان کی کہاوت ہے، عورت شیشے میں دیکھ کر اندازہ لگاتی ہے کہ وہ کتنی ذہین ہے۔ لگتا ہے کلاڈیا نے یہ بیان بھی شیشے کے سامنے بیٹھ کر لکھا ہے۔ ہماری ایک افسانہ نگار کے افسانوں میں خواتین کی ایک ایسی تصویر کشی ہوتی ہے کہ ہم نے کہا لگتا ہے آپ اپنے افسانے شیشے کے سامنے بیٹھ کر لکھتی ہیں۔ ہمارے ہاں حسن کا معیار اتنا معیاری نہیں رہا۔ ہمارے شعراء اپنی محبوبہ کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں اس کی ناگن جیسی زلفیں، ہرنی جیسی آنکھیں، چیتے جیسی کمر اور سر و قد ہے۔ گویا اس میں کوئی بھی انسانی صفت نہیں۔ اس سے تو یہی لگتا ہے ہمارے شعراء کو درختوں اور جانوروں سے بڑا پیار تھا۔ جدید حسن، تجریدی مصوری اور دیگر فاضل فنون کو سمجھنے کے لیے بڑا فاضل بندہ چاہیے۔ کلاڈیا شیفر کو اپنی تعریف میں ایک صحافی کا جو فقرہ سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے، اگر ایٹمی جنگ ہوئی تو صرف کاکروچ اور کلاڈیا زندہ رہیں گی۔ ہمارے ایک نقاد دوست نے کئی روز کلاڈیا کو ٹکٹکی لگانے اور کاکروچ کو ٹکٹکی پر لگانے کے بعد کہا دونوں میں کوئی مماثلت نہیں، پھر کاکروچ تو بڑا ہی بیہودہ جانور ہے۔ ہم نے عرض کیا آپ نے ایک قدر مشترک ڈھونڈ ہی لی۔ اس موصوف نے کہا کلاڈیا شیفر ڈاکٹر ہے اور کئی تصویریں دکھائیں جس میں وہ مختلف لوگوں کو مصنوعی تنفس دے رہی تھی۔ کلاڈیا کے جادو گرسیاں سے کسی نے پوچھا کلاڈیا جو کہتی ہے ہر حسین لڑکی بے وقوف ہوتی ہے، آپ اس کی مثال دے سکتے ہیں؟ تو وہ بولا کلاڈیا خود مثال ہے، مگر میں آپ کو یہ مثال نہیں دے سکتا۔ اس سے قبل نومی کیمل نے کہا تھا بیوٹی پارلر والے اتنا حسین نہیں بناتے جتنا بے وقوف بناتے ہیں۔ کیمل وہ ماڈل ہے جسے دیکھ کر کیمل بھی اچھا لگنے لگتا ہے۔ کلاڈیا کے مطابق تو کسی کو بے وقوف بنانا دراصل اسی کو خوبصورت بنانا ہے۔ اس حساب سے تو مردوں نے عورتوں کو جتنا حسین بنایا اتنا تو انہیں اللہ نے بھی نہیں بنایا۔ حسین عورتیں بے وقوف ہوتی ہیں، شاید اسی لیے ہر مرد حسین عورت چاہتا ہے۔ ویسے کہتے ہیں عورتیں اس لیے حسین ہوتی ہیں کہ مرد انہیں پسند کر سکیں، اور بے وقوف اس لیے کہ وہ مردوں کو پسند کر سکیں۔ جدید حسن کو تو پسند کرنے کے لیے بیوٹیشین کا ڈپلومہ جیب میں ہونا ضروری ہے۔ جدید تعلیم کا یہ فائدہ ہے کہ دنیا کے معاملات پر آپ جدید طریقے سے پریشان ہو سکتے ہیں۔ تعلیم سے تو جاہل آدمی کو بھی خود اعتمادی حاصل ہو جاتی ہے، اور خود اعتمادی کے بغیر حسن ایسے ہی ہے جیسے کلاڈیا میک اپ کے بغیر۔ حسن کا عقل سے اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا عقل کا حسن سے ہے۔ ارسطو نے کہا عورتیں اس لیے کم عقل ہوتی ہیں کیونکہ ان کے دانت کم ہوتے ہیں۔ بات تو انگشت بدندہ کرنے والی ہے، اس کا دندان شکن جواب تو کسی خاتون کو ہی دینا چاہیے، لیکن ہم سمجھتے ہیں
دان صرف منہ زور سے بند کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں، اس لیے کچھ کہتے ہیں عورتوں کا حسن اس کی خاموشی میں ہوتا ہے۔ ایسی باتیں سن کر عورتیں پتہ نہیں کیوں چپ ہو جاتی ہیں۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ بولنا تو قدرت کی طرف سے آ ہی جاتا ہے، البتہ خاموشی ذہانت سے آتی ہے۔ بیرونی چیزوں کو اہمیت نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں کہ انسان عقل سے پہچانا جاتا ہے، شکل سے نہیں۔ شکر ہے ان کی بات نہیں مانی گئی، ورنہ اخباروں میں کلاڈیا شیفر، نیلی ریما اور مادھوری کی ادھوری تصویروں کی بجائے ان کی میٹرک کی سندیں چھپتیں۔ ویسے بھی عام عورت کو ذہین سے زیادہ حسین ہونا چاہیے، کیونکہ عام مرد اتنا بہتر سوچ نہیں سکتا جتنا بہتر دے سکتا ہے۔ سندھی کہاوت ہے، خوبصورت لڑکی تو پیدا ہوتے ہی آدھی شادی شدہ ہوتی ہے۔ جو شخص یہ پوچھے کہ سب حسینوں سے پیار کیوں کرتے ہیں، وہ کوئی اندھا ہی ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ملکہ وہ ہوتی ہے جسے دیکھ کر بندہ خود کو بادشاہ محسوس کرنے لگے۔ ویسے اگر ذہانت پر ٹیکس ہو تو کسی اداکارہ پر بھی ٹیکس چوری کرنے کا الزام نہ لگے۔ کہتے ہیں ذہین سر کے بال ہوتے تو دنیا کو وگ لگانا پڑتی، اور پھر پرویز مہدی کی طرح دنیا کو ہر وقت اللہ سے عزت قائم رکھنے کی دعا مانگنا پڑتی۔ پاکستان میوزک کونسل کی طرف سے گلوکار پرویز مہدی کی تاج پوشی ہوئی تقریب کے آخر میں اس وقت کے چیف سیکرٹری جاوید قریشی تاج پہچانے لگے تو پرویز مہدی یکجک ہاتھ اوپر اٹھا کر دعا کی، اللہ عزت قائم رکھنا۔ تقریب کے بعد کسی نے پرویز مہدی سے پوچھا، تم نے یہ دعا کیا کیا؟ یہ دعا اس لیے مانگی تھی کہ جذباتی ہو گئے تھے؟ پرویز مہدی نے جواب دیا، نہیں، میں نے اس لیے مانگی تھی کہ کہیں جاوید قریشی مجھے تاج پہناتے پہناتے میری وگ نہ اتار دیں۔ بہرحال یہ دنیا حسینوں کی وجہ سے قائم ہے، کیونکہ سب مانتے ہیں اگر بے وقوف نہ ہوتے تو دنیا اب تک تباہ ہو چکی ہوتی۔ السلام۔